دوحہ مذاکرات میں بڑا بریک تھرو، پاکستان اور افغانستان میں فوری جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں ممالک نے پائیدار امن و استحکام کے لیے میکانزم بنانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق 25 اکتوبر کو استنبول میں تفصیلی بات ہوگی۔ 13 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات میں قطر اور ترکیہ نے ثالثی کی۔ وزیر دفاع نے ایکس پر اپنے پیغام میں افغان ہم منصب کے ساتھ مصافحہ کرتے تصویر شیئر کی۔ خواجہ آصف نے کہا، افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ انہوں نے ثالثی پر قطر اور ترکیہ کا شکریہ ادا کیا۔ تو ایک انتہائی اہم بریک تھرو ہوا ہے، پاکستان اور افغانستان میں فوری جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں ممالک نے پائیدار امن و استحکام کے لیے میکانزم بنانے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ قطر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں بڑا بریک تھرو، دونوں ممالک فوری سیز فائر پر رضامند، پائیدار امن کے لیے میکانزم قائم کرنے پر اتفاق۔ آئندہ دنوں میں فالو اپ اجلاس ہوگا۔ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات 13 گھنٹے تک جاری رہے۔ پاکستان کی طرف سے وزیر دفاع خواجہ آصف اور افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب شریک ہوئے۔ ترکیہ کے انٹیلیجنس چیف اور قطری حکام نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشت گرد کارروائیاں روکنے، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سمیت تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق جنگ بندی کے نفاذ اور اس کے پائیدار تسلسل کو یقینی بنایا جائے گا۔ قطری وزارت خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ پیش رفت برادر ممالک کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کا سبب بنے گی، خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پوسٹ میں جنگ بندی معاہدے کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دونوں ممالک کے وفود ملاقات کریں گے، تفصیلی بات ہوگی۔ خواجہ آصف نے ثالثی پر قطر اور ترکیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور ملائیشیا کے وزراء اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف نے انور ابراہیم کو پاک افغان سرحدی صورتحال سے آگاہ کیا۔ افغانستان پر تمام دہشت گروپوں کے خلاف عملی اقدامات یقینی بنانے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ ملائیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں شہباز شریف نے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کہا، پاکستان نے افغان حکام کی درخواست پر عارضی جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف عملی اقدامات پر زور دیا۔ اس موقع پر انور ابراہیم نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال اور غزہ معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افغان طالبان اور ہندوتوا گٹھ جوڑ کو سخت وارننگ دے دی۔ کہا، افغان طالبان پراکسیز کو لگام ڈالیں، بھارت ان کرائے کے قاتلوں کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ دشمن کی ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو تشویشناک قرار دیا۔ کہا، بھارت نے دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر اپنایا ہوا ہے۔ دنیا کے سامنے بھارت کے مکروہ، منافقانہ اور سنگدل چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. پاک فوج نے فتنۃ الخوارج سے 17 اکتوبر کو شمالی وزیرستان میں 3 خواتین، 2 بچے اور 1 فوجی جوان کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ پاک افغان بارڈر کے قریب پکتیا میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کاری وار کیا۔ گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جن میں کئی بڑے سرغنہ بھی شامل ہیں۔ گل بہادر کا قریبی رشتہ دار دہشت گرد فضل الرحمان بھی مارا گیا
حکام کے مطابق مارے گئے خارجی گل بہادر گروپس کے سرکردہ رہنما تھے. ان کی ہلاکت بڑی کامیابی ہے. گڈ اور بیڈ طالبان کی تھیوری ناکام ہو چکی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا. کہا پاکستان کبھی جنگ میں پہل نہیں کرے گا, جارحیت پر ادھار بھی نہیں رکھے گا, کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے. انتہائی افسوس ہے کہ اس طرف سے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ ملتی رہی ہے. کوئی گڈ بیڈ والی بات نہیں ہے. ہم کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے, لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف جارحیت کرے گا تو اس کا پھر ادھار نہیں رکھیں گے, اس کا پھر منہ توڑ جواب دیں گے. اب ہم مزید اپنے پیاروں کے, اپنے جوانوں کے, اپنے افسروں کے جنازے نہیں اٹھا سکتے. ایٹمی ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں. چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی دشمن کی توقعات سے بڑھ کر اور فیصلہ کن جواب دیں گے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی للکار. کہا بھارت کی جغرافیائی وسعت کے غلط اندازوں کو چکنا چور کر دیں گے. بھارتی دھمکیوں سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے. Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-u Marsus, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions.